السلام علیکم۔ آج ہم فیصل آباد کے علاقے خالد آباد میں موجود ہیں، جہاں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ خالد آباد عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کافی مشہور ہے اور دور دراز سے لوگ یہاں دیکھنے آتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس علاقے کی رونق اور یہ تہوار کس طرح منایا جاتا ہے صبح سے رات تک کے مناظر دکھائیں گے۔ دن کا آغاز ایک بڑے جلوس سے ہوتا ہے، جس میں علاقے کے لوگ بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں۔ اس جلوس میں اونٹوں کو خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے اور لوگ ان پر سوار ہو کر پورے علاقے کا چکر لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جلوس میں ناچنے والے گھوڑے بھی شامل ہوتے ہیں، جنہیں سخت سلوک کے ساتھ کوڑے مار کر تکلیف دہ طریقے سے نچایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس جلوس میں گھوڑا گاڑی، اونٹ گاڑی یا اپنی گاڑیوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ گھروں سے بڑے شاپر لے کے آتے ہیں تاکہ کافی مقدار میں لنگر اکٹھا کیا جا سکے۔ یہ روایت کافی پرانی ہے۔ شروع میں اس جلوس میں صرف چند اونٹ ہوتے تھے اور جلوس کے آغاز میں معزز لوگ سادگی کے ساتھ اس جلوس کو پورے علاقے میں لے جاتے تھے۔ وقت کے ساتھ اس میں ناچنے والے گھوڑے اور دیگر عناصر شامل ہوتے گئے اور جلوس کی نوعیت ہی بدل گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانوروں کو خاص طور پر گھوڑوں اور اونٹوں پر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ شدید گرمی میں اپنی جانوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، 38 ڈگری کی گرمی میں خود کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس پرمسرت موقع پر لوگ ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی کر رہے ہیں، جسے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کا مقصد مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم پیدائش کا دن ہے۔ رات ہونے پر اس علاقے کے مناظر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن پر مختلف مکاتب فکر کی درمیان اختلاف ہے۔ کیا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے یا نہیں؟ لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول شام کے وقت ہوا تھا۔ موجودہ جشن کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی بجائے ان کے وصال کی خوشی زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کی حالت آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے وقت انتہائی افسوسناک تھی۔ مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن تھے، ان پر گہرا دکھ تھا۔ آپ سرکار کے وصال کے بعد مدینہ میں رہنا اور اذان دینا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے، کیونکہ مدینہ ان کے لیے آپ سرکار کی یادوں سے بھرا ہوا تھا۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی شادی یا تندوری نائٹ کا سٹیج نہیں، بلکہ یہ آپ سرکار کے چاہنے والوں نے اپنی طرف سے آپ سرکار کی یاد میں ایک چھوٹی سی ڈسکو نائٹ کا انتظام کیا ہے۔ یہاں آپ سرکار کی شان میں ایک نعت بھی نہیں سننے کو ملے گی۔ یہاں دن بھر جھولے لال سننے کو ملے گا، جس سے لگتا ہے کہ یہ آپ سرکار کی پیدائش کا دن نہیں بلکہ جھولے لال کا عرس چل رہا ہے۔ یہاں آپ کو مختلف چھوٹی چھوٹی فرنچائز جھولے لال کی بھی نظر آئیں گی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس شخصیت کے نام پر یہ دن منایا جا رہا ہے، اس شخصیت کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے کافی دھکے اور ٹھوکریں کھانی پڑیں، اور رات کے وقت اس علاقے کی حالت بھی اندرون لاہور کی گلیوں جیسی ہوتی ہے، جدھر ایک طرف سے لڑکا آ رہا ہو اور دوسری طرف سے لڑکی آ رہی ہو تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش بچتی ہے۔ ایک چیز میری عقل سے بالاتر ہے کہ اس طرح کی صورتحال ہر سال ایسے ہی ہوتی ہے۔ لوگ کیسے اتنے رش والی جگہ پہ اپنی فیملی کو لے آتے ہیں، جدھر کہ مرد اور خواتین کے درمیان ذرا بھر بھی فاصلہ نہیں بچتا۔ کسی زمانے میں اس طرح علاقے کی ساری گلیاں سجتی تھیں۔ اب پتہ نہیں معاشی حالات کی وجہ سے یا پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، اب صرف 2-3 ہی گلیاں سجتی ہیں۔ ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ آپ سرکار نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، لیکن کسی عاشق رسول کو اس دن مسجد جاتے نہیں دیکھا گیا۔ آخر یہ کیسا عشق رسول ہے جو آپ سرکار کی نافرمانی کر کے منایا جا رہا ہے؟ اس میں آپ سرکار کی کسی بھی حکم کی پیروی نہیں دیکھنے کو ملے گی۔ یہ ویڈیو آپ خود دیکھیں، اس میں آپ سرکار کی یوم پیدائش کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ سامنے ہے۔ بے زبان جانوروں پر ظلم، ڈھول پر رقص، اپنی جان پر ظلم، ساؤنڈ سسٹم پر ناچ گانا، بے پردگی، نماز کی بے پرواہی، یہ سب کچھ ہوتا اس دن پر نظر آتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم یہ دن ایسے مناتے کہ غیر مسلم بھی ہم سے متاثر ہوتے۔ آپ سرکار کی تعلیمات شریعت اور شریعت کے مطابق اس دن کو گزارا جانا چاہیے تھا، لیکن ادھر مناظر کچھ اور ہی۔ اس ویڈیو کا مقصد اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی اصلاح کرنا ہے، تنقید کرنا نہیں۔ یہ صورتحال صرف خالد آباد یا فیصل آباد کی نہیں بلکہ پاکستان کے بیشتر شہروں میں ایسی ہی ہے۔ یہ صرف فیصل آباد یا خالد آباد کو ہی ہائی لائٹ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ہر جگہ یہی صورتحال ہے۔ اب تو 12 ربیع الاول سے پہلے کچھ اس طرح کے بینرز آویزاں کیے جاتے ہیں کہ آپ سرکار کا دن بھرپور عقیدت اور آپ سرکار کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے منایا جائے۔ اگر اس ویڈیو سے کسی کو کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو ہو جائے۔
ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے آپ سرکار کے نام پر ہر حکم اور حدیث کو نظر انداز کرنے والوں کے خلاف اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ سرکار کا فرمان ہے کہ اگر کوئی برائی ہوتی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کی کمزور ترین صورت ہے۔ ادھر اور کچھ نہیں تو یہ ویڈیو ہم آگے شیئر تو کر ہی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر کریں، شاید کسی کے دل میں ہماری بات اثر کر جائے، اور یہ جو کام ثواب سمجھ کر رہے ہیں انہیں سمجھ آ جائے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔